السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج ہم اپنا نوا ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تم آگ ہو پیا۔ جعفر کھڑکی کے پاس کھڑا ہے، حیران اور پریشان تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا یہ وہی آدم زادی لڑکی ہے جس کے بارے میں ہمارے آباء و اجداد کا علم کہتا ہے کہ وہ شیطانی منتر کی کتاب۔ وہ بھی سوچ بچار کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں خضر کمرے میں داخل ہوا اور بولا، بابا آپ ماہی کا ہاتھ کیوں دیکھ رہے تھے؟ یہ تو اس کے ہاتھوں پر تل کے نشان ہیں۔ میں نے بہت بار یہ نشان اس کے ہاتھوں پر دیکھے ہیں۔ اس کی ہتھیلیوں پر ہیں یہ نشان۔ جیسے آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے بیٹا، جو میں سوچ رہا ہوں یہ بالکل وہی ہے۔ جعفر نے وہ نشان والی کتاب خضر کے سامنے رکھی۔ اس پر جو نشان بنے تھے ویسے ہی ماہی کی ہتھیلی پر تھا جو مشرق سے مغرب کی جانب جا رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا تل تھا اور اس کے آگے بڑے بڑے تل آ رہے تھے۔ ایک سیاہ رنگ کی لائن جو بنی تھی وہ یہ اشارہ کر رہی تھی کہ یہ چاند ہے، یعنی کہ ماہی کے ہاتھوں پر جو نشان ہے وہی اس کتاب میں بھی ہیں۔ اگر یہ وہی آدم زاد ہے تو اس پر ایک نشان اور بھی ہوگا، یعنی اس کی گردن کے آس پاس کسی بھی حصے پر۔ تم ایک کام کرو خضر، تم واپس محل میں جاؤ اور امارہ کو زریاب کے پاس بھیجو۔ اس سے پوچھو کہ آدم زاد کے پاس اور کیا نشانی ہوگی۔ اب اس معاملے کو صرف زریاب ہی حل کر سکتا ہے۔ خضر نے بابا کا حکم مانا اور محل کی جانب پرواز شروع کی۔ وہ جب کوکاف پہنچا تو اس کا ارادہ کچھ بدل گیا۔ اس نے خود کے گرد حصار باندھا اور جادوئی انگوٹھی کو ہتھیلی میں دبا لیا۔ اب اس کی پرواز ریمبو اور اسماعیل کے محل کی جانب تھی۔ اس کا حصار ایسا تھا کہ نہ تو کوئی اس کی خوشبو کو محسوس کر سکتا تھا، نہ ہی کوئی اس کو دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی اس کو سن سکتا تھا، سوائے اس کے جس کو وہ سننا چاہتا ہو۔ محل میں داخل ہوتے ہی وہ ریمبو کی آرام گاہ کی طرف چلا گیا جہاں وہ طلوات کی پوجا کر رہے تھے۔ اس سے وعدے کر رہے تھے کہ وہ کتنے لوگوں کو قربان کریں گے اس کتاب کو حاصل کرنے کے بعد۔ خضر کو غصہ تو بہت آیا پر اس نے خود پر کنٹرول رکھا اور قید خانے کی جانب چلا گیا، کیونکہ ابھی کچھ کام بہت ضروری تھے جنہیں سمجھداری سے سر انجام دینا ضروری تھا۔ قید خانے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر زریاب پر پڑی۔ وہ سیدھا اس کوٹری میں داخل ہو گیا جہاں پر اس کا استاد قید تھا۔ اس نے آہستہ سے سلام کیا۔ زریاب کو محسوس ہو گیا تھا کہ آنے والا کسی خاص مقصد سے آیا ہے، ورنہ اس نے تو اپنا خبری یہاں چھوڑ رکھا ہے۔ بولو خضر، کیا بات ہے؟ ایسی کون سی بات ہو گئی جو تمہیں یہاں پر لے آئی؟ استاد محترم، بابا نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور اس کتاب کے متعلق کچھ پوچھنے کو بھیجا ہے۔ ہاں بولو، کیا پوچھنا ہے؟ استاد محترم، بابا پوچھ رہے ہیں کہ اس آدم زاد کی کچھ نشانیاں بتائیں جو یہ کتاب ختم کرے گا۔ مجھے لگتا ہے جعفر کو وہ آدم زاد مل گیا ہے۔ شاید بیٹھو میرے پاس، میں بتاتا ہوں۔ اس آدم زاد کی نشانی جو اس کتاب کو فنا کرے گا۔ بیٹا، اس آدم زاد کے ہاتھ پر 5 ستاروں کا چکر ہوگا جو مشرق سے مغرب کی جانب جا رہا ہوگا، یعنی ایک ستارہ چھوٹا، ایک اس سے بڑا، ایک اس سے بڑا، ایک اس سے بڑا ہوگا۔ درمیان میں چاند کو اس نے اپنے گھیرے میں لیا ہوگا، یعنی چاند 5 ستاروں کے درمیان دائرے میں آ جائے گا۔ اس آدم زاد کی گردن پر ایک نشان ہوگا جو سرخ رنگ کا ہوگا۔ اگر وہ آدم زادی ہوئی تو جدھر سے وہ بالوں کو چوٹی کرتی ہے اس کی چوٹی کے نیچے وہ سرخ رنگ کا نشان یعنی سورج بنا ہوگا۔ اس سورج کے درمیان ایک اور نشان ہوگا جو سیاہ رنگ کا ہوگا، جسے دیکھنے میں ایک تل، یعنی وہ آدم زاد جب اس کتاب کو ختم کرے گا یا تو سورج گرہن ہوگا یا چاند گرہن ہوگا۔ اس کتاب کے ساتھ ایک دیہاتی خنجر جو خاص قسم کا ہوگا۔ اس خنجر کو وہ آدم زاد اپنے دفاع کے لیے استعمال کرے گا۔ اس خنجر کے بارے میں طلوات کو ماننے والے نہیں جانتے۔ اس کتاب کو ختم کرنے کے لیے وہ آدم زاد اپنا خون بہائے گا اس کتاب پر۔ اس کا خون پڑتے ہی خود بخود کتاب جل جائے گی۔ استاد محترم، وہ آدم زاد اس کتاب تک کیسے پہنچے گا؟
بیٹا اب وقت قریب آ گیا ہے، اس کے جانے کا بندوبست ہو رہا ہے، یعنی قدرت اسے اب اس مقام تک خود بخود لے جائے گی۔ جہاں تک میرا علم کہتا ہے وہ کوئی اور نہیں، جس لڑکی سے تم محبت کرتے ہو وہ وہی ہے۔ استاد محترم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بہت ہی ڈرپوک لڑکی ہے جو اپنے حق کے لیے نہیں بول سکتی۔ وہ بھلا ان شیطانی منتروں کی کتاب کو کیسے ختم کرے گی؟ وہ کر لے گی، کیونکہ محبت ایک بزدل کو بھی بہادر بنا دیتی ہے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے آپ ایک بہت بڑی جنگ چھڑنے والی ہے۔ اب تم جاؤ، اپنے محل کی حفاظت بھی کرو، اپنی بھی کرو، ٹھیک ہے استاد محترم؟ اب میں چلتا ہوں۔ ایک منٹ رکو خضر، یہ موتیوں کی مالا لیتے جاؤ، اس کو لے کر جاؤ، ماہی کے گلے میں ڈال دو، کیونکہ اب وہ بھی اس جنگ میں برابر لڑے گی۔ یہ مالا بہت سی جادوئی طاقتوں کی ہے، یہ ماہی کو شیطانی دشمنوں سے بچائے گی۔ ان دشمنوں کا کوئی بھی وار ماہی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب تم جا سکتے ہو، جب ضرورت ہو تو تب میرے پاس آنا۔ اللہ حافظ استاد محترم۔ اللہ حافظ بیٹا، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو اور تمہیں کامیاب کرے، آمین۔ ضیاب اور جازل محو گفتگو تھے کہ اتنے میں خضر محل میں داخل ہوا۔ وہ دونوں اس کا ادب و بادشاہ سلامت، سب خیریت ہے نا؟ آپ اچانک محل میں آئے ہیں، مجھے بلوا لیتے۔ نہیں ضیاب، میں بہت ہی خاص مقصد کے لیے آیا تھا۔ تم تینوں اب تیار رہنا، کسی بھی وقت جنگ کا اعلان ہو جائے گا، یا تو کوکاف میں اچھائی کا راج ہوگا یا برائی کا، لیکن جب تک میں زندہ ہوں اس برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہوگا۔ راف اور ضیاب، تم دونوں محل میں لشکر تیار کرو، اس بات کی خبر کسی کو بھی نہ ہو، تم لوگ اپنی تیاری کو مکمل کر لو۔ اور جازل، تم میرے ساتھ انسانی دنیا میں چلو، تم نے ہر ٹائم ماہی کے ساتھ رہنا ہے۔ جازل، میں ماہی کے معاملے میں ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتا۔ جو حکم بادشاہ سلامت۔ یہ کہہ کر وہ دونوں پرندے کا روپ دھار کر محل سے اڑ گئے، اس بات سے بے خبر کہ کسی نے ان پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ بیٹا تم ہر روز گھر کی صفائی کرتی ہو، جبکہ گھر کے اندر تو نہ کوئی جاتا ہے نہ آتا ہے، روزگار تو گندا نہیں ہوتا، کیوں خود کی جان کو ہلکان کرتی ہو؟ بابا ان لوگوں کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کب واپس آ جائیں، اگر ذرا سا بھی گندا ہوا تو میری سختی آ جائے گی۔ اتنی ہی دیر میں گھر کا فون بجنے لگا۔ ماہی نے دوڑ کر فون اٹھایا تو دوسری طرف ممانی تھی۔ السلام علیکم ممانی۔ وعلیکم السلام لڑکی۔ ممانی آپ کیسی ہیں؟ باقی سب کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، میں نے تمہیں کسی خاص کام کے لیے فون کیا ہے۔ میری بڑی آپا کے بیٹے کی شادی ہے۔ آپا کے گھٹنوں میں بہت درد ہے، وہ زیادہ کام کاج نہیں کر سکتی۔ میں 2 دن کے بعد صدیق کو بھیجوں گی، تم اس کے ساتھ آ جانا۔ تمہیں سندھ بھیجنا ہے، ہم سب بھی آ جائیں گے، پہلے تم جانا، تھوڑا کام کاج ان کے گھر کا کر لینا۔ مجھے آپا کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ 2 دن بعد تیار رہنا، اپنا سامان تیار رکھنا، صدیق اگر تم کو لے جائے گا، اور ہاں اس نئے ملازم کو بھی ساتھ لے لینا، جو کچھ بازار کا کام ہوا کرے گا وہ کر دیا کرے گا۔ اسے بھی بتا دینا کہ وہ بھی اپنا سامان تیار رکھے، ٹھیک ہے؟ میں اب فون بند کرتی ہوں، اللہ حافظ ممانی۔ دوسری جانب بغیر جواب دیے ہی فون بند کر دیا گیا۔ کیا بات ہے بیٹا، کیوں پریشان ہو گئی ہو؟ بابا مجھے سندھ جانا ہوگا، ممانی کی بڑی بہن کے بیٹے کی شادی ہے، انہوں نے خضر کو اور مجھے کام کے لیے بلوایا ہے۔ جعفر بھی پریشان ہو گیا۔ ماہی جو گیلے بالوں کو سکھا رہی تھی، خضر پر نظر پڑتے ہی اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ گھر میں ایک نیا لڑکا آیا تھا، نہایت جوان اور خوبصورت تھا۔ ماہی نے اسے دیکھا تو شرمندہ ہو گئی، کیونکہ وہ ماہی اور خضر کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ خضر نے ماہی کو اشارہ کیا باغ میں آنے کا، اور خود قدم باغ کی جانب بڑھا دیے۔ ماہی نے تولیہ تار پر ڈالا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے باغ میں چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ پیچھے بیٹھا لڑکا اسی کو دیکھ رہا ہے۔ آج تو میری جان اس فیروزی رنگ میں بہت ہی پیاری لگ رہی ہے۔ ماہی اپنی تعریف سن کر شرما گئی۔ خضر ماہی کے پاس آیا اور اس کو اپنے باہوں کے حصار میں لے لیا اور اپنی محبت کی مہر اس کے پیشانی پر سپت کی۔ وہ ماہی کی آنکھوں
کو بھی چومتا رہا۔ وہ دونوں اپنی محبت میں اس قدر مگن تھے جیسے وہ اس دنیا میں ہو ہی نہیں۔ خضر نے اپنی باہوں کے حصار کو اور تھوڑا سا ٹائٹ کیا تو ماہی نے تڑپ کر آنکھیں کھول لیں اور ایک مکہ اس کے سینے پر لگایا۔ بے شرم نہ ہو تو؟ ارے واہ! کیوں بے شرم ہوگا، میں تو اپنی محبت کا اظہار ہی کر رہا تھا۔ دل نہیں کرتا تم کو اپنی باہوں میں لے کر چھوڑنے کا، دل کرتا ہے بس ساری زندگی ہی میری باہوں میں رہو۔ اس نے ماہی کا ہاتھ پکڑ کر جھولے پر بٹھایا اور اسے آہستہ آہستہ جھولے دینے لگا۔ پھر خضر کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ اس نے ماہی کا جھولا روکا اور بولا، آج میں تمہیں بالوں میں چوٹی کروں گا۔ ماہی ہنسنے لگی، تم کوئی لڑکی ہو جو چوٹی کر لو گے؟ میں لڑکی تو نہیں ہوں پر کوشش تو کرنے دو۔ اس نے ماہی کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور آہستہ سے اوپر کی جانب اٹھائے۔ بال تو واقعی ہی ماہی کی گردن پر سرخ نشان تھا۔ اس نشان پر ایک چھوٹا سا تل تھا۔ خضر کو اب یقین ہو چلا تھا کہ ماہی ہی وہ آدم زادی ہے جو اس کتاب کو ختم کرے گی۔ یہی وہ آدم زادی ہے جو کوکاف کے جن کی محبت میں مبتلا ہے۔ خضر کو اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا کہ اللہ پاک نے اس کے لیے ایک ایسا ساتھی لکھا تھا جو اپنی محبت کی خاطر لڑے گا، جو انسان اور جنات کی بھلائی کی خاطر لڑے گا، جو بدی کو ختم کرے گا۔ خضر نے اپنی جیب سے مالا نکالی اور وہ مالا ماہی کے گلے میں پہنا دی۔ ماہی مالا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مالا بہت ہی قیمتی موتیوں سے بنائی گئی تھی جو بہت ہی پیاری تھی۔ خضر نے ماہی کو سختی سے کہا، ماہی اس مالا کو کبھی بھی کسی بھی صورت گلے سے مت اتارنا کیونکہ تم ایک جن زادے سے محبت کرتی ہو۔ ہم آتش زادے کی بہت گہری دشمنیاں ہوتی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچائے۔ تم ایک خاک ذاتی ہو، میرے دشمن تم پر بھی حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے یہ مالا ہمیشہ اپنے گلے میں پہن کر رکھنا۔ یہ تمہارے ہونے والے مجازی خدا کا حکم ہے۔ ماہی خضر کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی، جو حکم میرے ہونے والے شوہر، آپ کی بات کو میں کیسے بھلا ٹال سکتی ہوں؟ وہ دونوں اب باتیں کرتے ہوئے کوارٹر کی جانب چل پڑے۔ ان کے باغ سے نکلنے کے بعد ایک پرندہ درخت پر آ کر بیٹھا اور سانپ کا روپ دھار کر ان کے پیچھے پیچھے گھر کی جانب چل پڑا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اوکے، اللہ حافظ۔